مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ یہ جو جب این جی اوز بات کرتی ہیں خواتین کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ نہیں چاہتی کہ خواتین پڑھیں، یہ نہیں چاہتی۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، کا مطلب یہ کہ یونیورسٹیاں اور کالج کھولو اور کو ایجوکیشن سسٹم ہو اس میں، اور اس میں خواتین کو پروفیسر پڑھانے کے دوران یہ سمجھانا شروع کر دے کہ تم باپ سے بھی آزاد ہو، شوہر سے بھی آزاد ہو، بھائی سے بھی آزاد ہو، بوائے فرینڈ رکھو اپنی مرضی کا۔ لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ ایجوکیشن۔ سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں نے اپنی بچی کو چھٹی کلاس کے بعد نکال لیا، 6 کلاس کے بعد اسکول سے، حالانکہ اچھا اسکول تھا، پڑھاتا بھی رہتا تو کوئی حرج نہیں تھا، اچھے اسکولوں میں پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں دینی ماحول ہو، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اسکول میں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ہوم اسکولنگ پہ لے آیا میں۔ صحیح ہے نا؟ ایک فیمیل ٹیوٹر میں نے پکڑی جو اچھی دیندار تھی اور ماہر بھی تھی، اس نے 2 سال میں 4 سال کا کورس کمپلیٹ کرا دیا اس، اور اس دوران ہماری باہر ٹریولنگ بھی ہوتی رہی ہے فیملی کے ساتھ، ورنہ اسکول میں جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بچے کو باہر بھی نہیں لے جا سکتے، سفر میں بھی، کہ چھٹیوں میں جائیں گے تو چھٹیوں میں ہو سکتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، بلکہ نہیں، جو 3-4 سال کی تعلیم تھی نا وہ 1 سال میں کرائیے، 1 سال بھی پورا نہیں، 1 سال میں۔ آپ یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں نا بچیوں کو گھروں سے نکالنے کی، این جی اوز جو کام کر رہی ہیں، آپ ان سے بولو ہم اس طرح سے اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے، آپ دیکھو ان کے پیٹ میں اتنا مروڑ ہوگا نا، اتنا مروڑ ہوگا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں۔ وزیرستان میں کئی سال پہلے کیس آیا تھا، کسی لڑکی پہ زنا کی تہمت لگی تھی اور وہ اس کو 100 کوڑے مارنے کا، یا شادی شدہ تھی تو رجم کا فیصلہ وہاں کے جرگے نے کیا، علماء نے۔ یہ واقعہ مجھے اسلام آباد میں وہیں کے کسی مقامی شخص کے ذریعے پتا چلا، تو وہاں جرگہ بیٹھا تو ایک ہائپ کریٹ کی گئی، دیکھو بچیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں، بہت لوگوں نے، ہاں کوڑے مارنے کا تھا وہ، سوری دوبارہ میں بات، کوڑے نہیں، کسی شادی شدہ نے زنا کیا تھا، الزام لگا تھا، زنا کیا نہیں تھا، الزام لگا تھا، تو اس کو رجم کی سزا سنائی وہاں جرگے نے، وہاں علماء نے کہ رجم کیا جائے گا پتھروں سے۔ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ این جی اوز بڑی حرکت میں آ گئی، ایک عورت کو مارا جا رہا ہے، بہت ہائپ کریٹ کی گئی، بہت شور مچایا گیا، بہت باہر سے انہوں نے پیسہ ویسا بھی لیا کہ ہم عورت پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ کہہ رہے وہاں کے علماء نے جب گواہ مانگے، ثبوت مانگے، تو پتا چلا کہ یہ شواہد نہیں ہے، یعنی اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے۔ کہہ رہے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ جب اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ بھائی یہ جھوٹا الزام ہے تو این جی اوز خوش ہوں گی، دیکھو ماشاءاللہ ایک لڑکی کو ہم نے بچا لیا، حالانکہ انہوں نے نہیں بچایا تھا، وہیں کے علماء نے فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے فیور میں تو جا رہا ہے نا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نہیں سزا جاری ہونے دیں گے، تو خوش ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں حیرت اس پہ ہوئی کہ ان سب کے منہ لٹک گئے کہ یہ ہوا کیا ہے، اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو مارا جائے اور پھر ہم مظلومیت کی داستانیں سنا کے منجن بیچیں کہ ہم عورت کے خیر خواہ ہیں اور اس منجن کے ہمیں باہر سے پیسے ملیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے بعض ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ لوگوں کا علاج ہو، ٹھیک ہو جائیں، جتنا پیسہ مقدر ہے مل جائے گا، بعض چاہتے ہیں کہ ٹھیک نہ ہو کیونکہ بیمار رہیں گے تو دکانیں چلتی رہیں گی ہماری۔ تو ایسے ہی میرے بھائی بہت سی این جی اوز جو کام کر رہی ہیں، یہ میرے اور آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، یہ عورت کی بھی خیر خواہ نہیں ہے، ان کا مقصد خواتین کو ایجوکیٹڈ کرنا نہیں ہے، خواتین کی تعلیم نہیں ہے، تعلیم کے نام پہ بالآخر انہیں چڑیاں پہنانا ہے۔ میں بالکل اینڈنگ پوائنٹ تک پہنچ گیا ہوں تاکہ ٹائم میرا اور آپ کا ضائع نہ ہو۔ چڑیاں پہنانا ہے کہ چڑیاں پہن کے گھوما کریں اور مردوں کی دسترس اور ہوس کا نشانہ بنے اور خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ اپنا تو فیملی سسٹم وہ بحال کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے ملکوں میں تو کمبختوں کے ایک بچہ پیدا ہو جائے نا، ماں کو اتنے پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک اور پیدا کر، بڑا مزہ آیا، وہ پھر بھی نہیں پیدا کر رہی۔ وہ یورپ امریکہ میں ماں کے ایک بچہ پیدا ہو جائے نا، ہو دیکھو پیسے کتنے ملتے ہیں اس کو، تاکہ وہ ایک اور مارکیٹ میں لائے، وہ کمبخت پھر بھی نہیں لا رہی ہوتی۔ ذہن ایسا بن چکا ہے۔ ہمارے ملکوں میں یہ بے حیائی کے نام پہ ایک طوفان کھڑا کیا ہوا انہوں نے، تو ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں میرے بھائی، اس ماحول کے خلاف ہیں، اور تعلیم تو اسلام کا ورثہ ہے، ہمارا ورثہ ہے،
ہماری کتابیں پڑھ کے تو یہ یہاں تک پہنچے ہیں. میں بار بار انگریز کا جملہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ انگریز کہتا ہے مسلم سائنٹسٹ دنیا میں نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک پہنچے ہوئے ہیں کم سے کم یہاں پہنچنے میں 500 سال لگتے. تعلیم دین ہو یا دنیا, یہ تو اسلام اور مسلمانوں کا ورثہ ہے, اس کے کون خلاف ہو سکتا ہے؟ لیکن لیبل تعلیم کا لگ رہا ہے منجن, تعلیم کے نام پہ بیچا جا رہا ہے, لیکن ہے وہ منجن, اور اس منجن کا مقصد کیا ہے؟ بے حیائی پھیلانا. تبھی مردوں کی تعلیم کو بالکل بھی یہ لوگ فوکس نہیں کرتے, سمجھ رہے ہو, بالکل فوکس نہیں کرتے. تو میرا مقصد واقعہ سنانی, یہ تو میں ہسٹری بیان کر چکا ہوں پہلے بھی جب میں ترکی کا دورہ کر کے آیا تھا. یہ صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارے ماضی کیا تھا, اور آج ہم منہ کی فائرنگ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اور اوپر سے ہمارے جو دیسی لبرل ہیں جن کی قیصر احمد راجہ نے طبیعت سے کلاس لی ہوئی ہے, قیصر احمد راجہ کو لازمی سنا کرو اور اس کے چینل کو آگے پھیلاؤ بھی, کیونکہ مجھے جو اب تک نظر آیا ہے پاکستان میں کم از کم واحد بندہ ہے جو ان دیسی لبرل کے خلاف کھڑا ہوا ہے. یہ دیسی لبرل جو ہے نا, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے, بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں, انگلش میں انگلش ٹھش پھش مارتے رہیں گے. عوام سمجھتی ہے یار کیا نالج ہے, کیا نالج ہے یار. ابے بھائی وہ نالج آپ کو لگ رہی ہوتی ہے. میں نے بتایا نا ایک انٹی آئی ہیں آج کل, وہ کہہ رہی ہیں ڈارون کی جو تھیوری ہے کہ جو ارتقاء ہے وہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے سائنس میں, جھوٹ سے بات شروع ہو رہی ہے. پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے؟ یار پھینکتے رہو. سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ثابت شدہ نہیں ہے, اور ہمارے پڑھے لکھے کہہ رہے ہیں کہ ثابت شدہ ہے. کوئی حکیم دوا بنا رہا ہے, اس کو خود اطمینان نہیں ہے کہ بھی ٹرائی کروں گا, اور اس کا جو منشی بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے ایسی بہترین دوا ہے 100 بندوں پہ تجربہ ہو چکا ہے, تو اس سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ دیسی لبرل جو اس طرح کی تحقیق پیش کر رہے ہیں نا, خوب سمجھ لو ان کا مقصد تحقیق نہیں ہے. ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ علماء کو اور اسلام کو پیچھے رکھنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سائنس کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ لوگ سمجھیں کہ سائنس اور مذہب آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ابھی ایک دیسی لبرل انکل ہیں, ان کے اسپیچ سن رہا تھا میں, کہہ رہے تھے کہ مذہبی آدمی تو تہذیب یافتہ ہو ہی نہیں سکتا, مذہبی آدمی تہذیب یافتہ ہو ہی نہیں سکتا. واہ 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 بھائی, تہذیب مذہب کے علاوہ خدا کی قسم کسی کا باپ کہنے والا تھا, لیکن پھر دیکھا تہذیب یافتہ نہیں ہوتے یہ. دیکھو مذہب جو ہے نا بھائی, ہمارا اسٹائل ہے نا, اسٹائل تھوڑی ہم چینج کریں گے. اسٹائل ہے نا, اسٹائل بھی تہذیب کا ایک حصہ ہے. انگریز بھی تو باپ کے, ان کے باپ ہوتے نہیں تو وہ ماں کے تانے دیتے ہیں. یہ تہذیب ہے. جن کو یہ مہذب کہہ رہے ہیں نا, دیکھو میں اگر کہنے والا تھا کہ مذہب نہ ہو تو کسی کا باپ بھی تہذیب نہیں سکھا سکتا, یہ جملہ میں نے ادھورا چھوڑ دیا نا. اگر میں یہ جملہ بولتا, کہتے دیکھو یہ مولویوں کی لینگویج ہے, کسی کا باپ بھی نہیں سکھا سکتا, کسی کا چاچا بھی نہیں سکھا سکتا, تو یہ گورے بہت مہذب ہیں, حالانکہ گوروں میں باپ ہوتا ہی نہیں ہے. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, جس کا باپ ہو, جن کے ہاں باپ ہوتے ہوں لیکن زبان صاف نہ ہو, وہ بھی غیر تہذیب یافتہ ہے, میرے جیسے مہذب نہیں ہے, میرے جیسے دیسی ہیں وہ, لیکن باپ ہے. اور ان لوگوں کے ہاں باپ ہوتے ہیں, اور ایک اخلاق بہت ٹائٹ زبردست, لیکن ان لوگ کیا باپ ہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہو, شارٹ, زنا سے بچے پیدا ہوتے ہوں. اس بچے کو کوئی مرد اون کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ میرا بیٹا ہے. ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تہذیب یافتہ. آپ نے یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ او بھائی, ایک تہذیب کی شکل ہوتی ہے, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, 3 پیس سوٹ ٹائی, بغلیں بھی کون جھانک رہا ہے جا کے, وہ بھی چھپی بھی ہیں, بس اوپر سے فٹ فاٹ. لیکن سوسائٹی میں زنا بھی ہے, بے انتہا نشہ ہے, نشے کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا. اور نشہ نہ بھی ہو تو 15-20 کپ کافی پیے بغیر ان کا دماغ ہی کام نہیں کرتا. اتنے زیادہ ہائپر لوگ ہوں, ہر شخص نشہ کر رہا ہو. بہت سے ملکوں میں نشہ لیگل ہو, شراب تو لیگل ہے ہی ساری دنیا میں. اتنا زنا, اتنا زنا, اتنا زنا, پھر نسلیں روک لی ہوں کہ ان کو کھلانا پڑے گا کمبختوں کو. اس کو کہہ دیا تہذیب. اور مذہبی آدمی جو بیچارہ 2-4 کبھی الٹی سیدھی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے, اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا, اس کا بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, اس کو کہہ دیا یہ ہے ہمیں تہذیب سکھائیں گے. تکلف اور تہذیب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کبھی چھپڑ میں
خوشبو لگا کے اکیلے میں ملو. خدا کی قسم انسانیت کی خدمت میں نے جتنی علماء میں, صلحاء میں, تبلیغ والوں میں دیکھی ہے, کسی میں نہیں دیکھی ہے. گورا اس کی خاک تک نہیں پہنچا ہے. جو انسانیت کی خدمت, میں ہر مولوی کی بات نہیں کر رہا, ہر ممبر پہ بیٹھا ہوا عالم نہیں ہوتا. ہر وہ شخص جو اللہ رسول کی نام لے رہا ہے وہ عالم نہیں ہوتا. وہ دیندار بھی ہونا ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ مذہب کا منجن بیچتے ہیں. میں تو خود بتاتا رہتا ہوں کتنے مدارس ہیں جن میں بھرپور کرپشن ہے, اور اس مدرسے کے محتمم نے 4 دیواری کھڑی کر کے یتیم بچوں کو لا کے رکھا اس لیے تاکہ نوٹ چھاپ سکے. گیٹ اپ اس کا مذہبی ہے, تو گیٹ اپ کی بات میں کر نہیں رہا ہوں. صحیح معنوں میں جو علماء ہیں, آپ کبھی ان کے پاس بیٹھو, ان کے احوال پڑھو, سنو, آپ کی 14 طبق روشن ہو جائیں گے آپ کے. میں ایک مثال دیتا ہوں, جو اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہونا کہ اس پہ خرچہ کرنا پڑے گا, تو اس کا مطلب وہ تو انسانیت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ تو انسان اپنی اولاد کا ہوتا ہے. ان کمبختوں کو بچے پیدا کرتے ہوئے موت آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو پالنا پڑے گا, تو یہ انسانیت کو کیسے پالیں گے؟ یہ مذہب سکھاتا ہے اپنے بچے بھی پالو, دوسروں کے لے کے بھی بچے بھی پالو, یتیموں کے بچے. یہ ضرب مذہبی لوگوں میں میرے بھائی, یہ ہمارے نبی میں ظرف ہے کہ آپ کی اپنی اولاد بھی اور ام سلمہ سے نکاح کر کے ان کے بچے بھی آپ نے پالے ہیں, اور اس کنڈیشن میں پالے جب گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. یہ ہے تہذیب. کوئی ایک گورا ایسا لا کے دکھاؤ مارکیٹ میں جن کے تم صبح شام تہذیب کی باتیں کرتے ہو, ایک لا کے دکھاؤ تم. وہ بیوی سے وفا نہیں کرتا, وہ آگے نسل کیا بڑھائے گا بھائی؟ اور ان کی عورتیں مردوں سے وفا نہیں کرتی ہیں. ان کی عورتیں اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ٹینشن ہوگی. کیا ہوگی؟ ٹینشن. ابے بھائی, جو اتنی ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو, ان کے ملک کہہ رہے ہیں, ان کی اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ نسل بڑھاؤ تاکہ ملک کو فائدہ ہو. کہ ملک کا فائدے کی ایسی کی تیسی, ہمیں ٹینشن نہیں لینی. وہ بھائی عیش پرست لوگ ہیں, خواہش پرست لوگ ہیں, نفس پرست لوگ ہیں. اس عیاشی اور نفس پرستی کو تہذیب کا نام دے دیا, کیونکہ سوٹ اور ٹائی اچھے ہوتے ہیں, گٹر لائنیں صاف ہوتی ہیں, روڈ اچھے ہوتے ہیں, سگنل ٹائم پہ چلتے ہیں, پولیس والے بڑے ہینڈسم اسمارٹ سے اچھے اخلاق سے بات کرتے, تو وہ ساری بد تہذیبی پہ ایک چمک پٹی لگا دی ہے خوبصورت سی, ٹھیک ہے نا. اس کو نام کیا رکھ دیا دیسی لبرل نے؟ تہذیب. خدا کی قسم ہمارے گاؤں میں چلے جاؤ نا, گاؤں دیہاتوں میں, KPK میں چلے جاؤ, پنجاب, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. گاؤں سے ایک بندہ جاتا ہے باہر امریکہ کینیڈا, چکر لگا کے آتا ہے, اپنے گاؤں کے لوگوں کو برا بلا کیا ان میں پینڈو لوگ ہیں, تہذیب نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو وہاں سے پیسہ کما کے 10 بندوں کو کھلا رہا ہے, تو پینڈو ہے, تو جاہل ہے, تجھ میں تہذیب نہیں ہے. گورا بیوی کو ایک چائے کی پیالی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ کیا ہے مہذب. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, ایک چکر باہر سے لگا کے آتے ہو, تھوڑا روڈ موڈ صاف دیکھ لیتے ہو نا, سڑکیں وڑکیں, بڑے متاثر ہو جاتے ہو. یہ تو ہماری گورنمنٹ اگر انسان کے بچہ بن جائے تو ہمارا ملک بھی صاف ہو سکتا ہے. ہمیں کوئی شوق تھوڑی ہے کہ میلہ رہنے کا, تو حکومت نے باقاعدہ میلہ بنانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے ہمیں. تو اس لیے یہ ان دیسی لوگوں سے بہت ہوشیار رہو. انگریز آئے گا نا یہاں, جب گاؤں دیہاتوں میں جاتا ہے, یہاں محبتیں دیکھتا ہے, وہ بڑا متاثر ہوتا ہے, یار انسانیت تو تم میں ہے, ہم تو سب تنہا ہیں, ہمارا تو کوئی خاندان نہیں ہے, کوئی پریوار نہیں ہے. ایک ایک بھائی 10 بھائیوں کو بھی, چھوٹے بھائیوں کو بھی کھلا رہا ہے, بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے, باپ رکشا چلا رہا ہے, بہت کم آمدن ہے, لیکن اپنے بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ کر رہا ہے کہ برائی میں نہ پڑ جائے. یہ رسپانسبلٹی وہ اٹھا رہا ہے. گورے میں یہ دم بولو نہیں ہے. ہاں ہر چیز ایک مینجمنٹ کے تحت ہے, تو مینجمنٹ جہاں بھی ہوگی تو وہ دیکھنے میں خوبصورت لگے گی. مثال کے طور پر ہمارے یہاں مینجمنٹ نہیں ہے کیونکہ قانون نہیں ہے, اور یہ ہمارا قصور تھوڑی ہے, تو ہماری حکومتوں کا قصور ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. بد تہذیبی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کام ہو برا لگتا ہے, تہذیب کے ساتھ کتنا ہی برا کام ہو اچھا لگتا ہے. تو وہاں بہت سارے برے کام ہو رہے ہیں ایک تہذیب کے ساتھ, کام برے ہو رہے ہیں. وہ ہمارے یہاں بہت سے اچھے کام ہو رہے ہیں بد تہذیبی کے ساتھ. تو کام اچھا ہے, لگ کیا رہا ہے؟ بولو نا, برا لگ.
مثال کے طور پر آپ جمعہ پڑھنے آؤ اور لائن لگائے بغیر گھستے چلے جاؤ, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی دو بندے بیٹھے ہوئے چپک کے بیچ میں گھسنے کا شوق ہے اس کو, کندھے پھلانگ پھلانگ کے جا رہا ہے, پڑھ کیا رہا ہے؟ نماز, جس میں اس کو 1 روپیہ نہیں مل رہا, باوضو ہو کے آ رہا ہے, اپنا ٹائم اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی نکال کے دیتا ہے چندے کے لیے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ دیا کرو, چندے کے لیے پیسہ بھی دیتا ہے, اپنی جان اپنا مال خرچ کر رہا ہے, اور پھر جناب بڑے تحمل کے ساتھ بیٹھ کے دعا بھی مانگ رہا ہے اپنے مرحوم والدین کے لیے یا ماں کے لیے یا باپ کے لیے. کتنا اچھا کام کیا نا, لیکن چونکہ بد تہذیبی کے ساتھ ہو رہا ہے, کوئی دیکھے گا بولے کیسے بد تہذیب لوگ ہیں یار, چپلیں آڑی ترشی رکھی ہوئی ہیں, مسجد کا خادم اس دن چھٹی پر تھا, اس نے جھاڑو لگائی نہیں ہے. یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں, جھاڑو لگائی تھی تو کیچڑ والے پاؤں لے کے لوگ اندر آ گئے, اور پنکھا کام نہیں کر رہا, اسپیکر شور کر رہا ہے, صحیح ہے نا. یہ سارے مسائل نظر آئیں گے تو بندہ کیا کہ کیسے بد تہذیبی لوگ. تہذیب تو وہاں ہے یار, وہاں گئے چرس خانہ, نماز وماز کی کوئی جگہ نہیں. جو ان کے چرچ نہیں, چرچ تو ختم, چرچ میں کوئی پادری کے علاوہ کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوتا. ایک تھوڑا سا کم از کم اللہ کی عبادت تو ہوتی تھی نا, کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لے لیتے تھے. وہ شرک کے ساتھ, شرک اللہ کو قبول نہیں ہے, میں شرک کو پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی ہر مذہب میں کچھ خیر کی تعلیمات تو ہوتی ہے نا, مذہبی مرکزوں سے ان کو ملتی ہیں. وہ چرچ تو ہو گئے خالی, جو ان کا اپنا مذہب تھا اس کو بھی ختم. چرچ میں کم از کم ماں باپ کی خدمت کی تعلیم تو دی جاتی ہے نا, ہومو سیکسولیٹی کے خلاف بات کی جاتی ہے, زنا کو برا کہا جاتا ہے, شراب کو برا کہا جاتا ہے. جو خیر کی جگہ تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم. شراب خانوں میں جاؤ, نائٹ کلب میں جاؤ, کام سارے 2 نمبر, پی کے کوئی ادھر کو گر رہا ہے, کوئی ادھر کو گر رہا ہے, لڑکیوں سے زنا کاری, ریپ بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہو بڑے تمیز سے رہے ہیں. جتنے پیسے دیے ہیں, جس کوالٹی کی شراب کے دیے ہیں, اسی کوالٹی کی شراب آپ کو ملے گی. شراب میں 2 نمبری نہیں ہے. ہمارے یہاں تو زمزم میں بھی 2 نمبری ہو رہی ہے. ایک ڈھکن زمزم کا لا کے گھر کی ٹینکی میں ملا دیتے ہیں, بوتلیں بھر بھر کے بانٹتے رہتے ہیں. پلا تو زمزم رہا ہے نا یار, بھلے ایک قطرہ پلا رہا ہو, غلط کر رہا ہے, یہ طریقہ غلط ہے. اب آپ نے کیا کیا جی, وہ اتنا خوب وہاں پر نائٹ کلب ہے, اور لیکن تمیز سے 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ جائیں گے, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ یو فائن, تھینک یو, انگلش ٹھیش پھیش, کوئی کسی کو دھکے نہیں دے رہا, ہر آدمی. اب میں گیا نہیں ہوں کبھی نائٹ کلب میں, اس لیے مجھے زیادہ ڈیٹیل معلوم. میں نے ایک نائٹ کلب دیکھا ہے افریقہ کا, ایک غریب ملک کا. وہ کیونکہ باہر ہی بنا ہوا تھا نائٹ کلب, اتنا غریب تھا کہ ان کے پاس دیواروں کے پیسے نہیں تھے, کیونکہ وہ غیر مسلم تھے. وہ تو نائٹ کلب, اور تھے بھی سارے سیاہ فام لوگ, بلیک کلر کے لوگ. نائٹ بھی ہو, لوگوں کا کلر بھی سیاہ ہو, اور غریبوں کا کلب ہو. تو ہم روڈ سے گزر رہے تھے, وہ کچھ چل رہی تھی نا وہاں شراب کباب. میں نے کہا اس سے تو اچھا ہمارا انڈا موڑ کا چائے کا ہوٹل ہے میرے بھائی. اب پیسے نہیں ہے بیچاروں کے پاس, تو ہیں وہ غیر مسلم, عیاشی کرنی ہے. تو میں نے کہا یار غریبوں کی عیاشی دیکھ لو, اس سے تو اچھا ہمارا انڈا موڑ کا چائے کا ہوٹل ہے. ان کو کوئی تہذیب یافتہ نہیں کہے گا, تمہیں پیسہ نہیں ہے. اب وہی اگر پیسہ آ جائے تو بڑا اچھا سا نائٹ کلب بنے گا, اور بڑا خوبصورت سا, تو وہاں تمیز سے لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوں گے, اور وغیرہ وغیرہ. تو ان کو جب کوئی دیکھے گا بولے گا یار کتنے مہذب لوگ ہیں. تو یہ مہذب کیوں, آپ کام بالکل بد تہذیبی والا ہو رہا ہے لیکن ڈسپلن کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس کو تہذیب یافتہ کہہ دیا. ہمارے ہاں لنگر بانٹنے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے, بد تہذیبی کے ساتھ. بانٹ تو لنگر رہا ہے نا, انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, لیکن بد تہذیبی کی وجہ سے, مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہمیں کیا کہہ دیتے ہیں, بد تہذیب. یا یہ دھوکہ ہے میرے بھائی. میں نئی جنریشن کو, ینگ جنریشن کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, اس دھوکے میں مت آؤ. تہذیب اسلام کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے, اور مینجمنٹ والی تہذیب بھی اسلام 1400 سال پہلے سکھا چکا ہے. یہ جو ہمارے مسجد میں بیچوں میں گھس رہے ہیں, یہ تو نبی اس سے پہلے منع کر چکے ہیں. نبی نے فرمایا کہ جو بھی جمعے کی نماز پڑھنے آئے, لم یتخط رقاب الناس, اسے کسی کا کندھا پھلانگنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے جس کا کندھا آپ پھلانگ رہے ہو. اور ہمارے دیسی لبرل نے کیا کہنا شروع کر دیا,
مذہبی آدمی کبھی مہذب ہو نہیں سکتا. بھائی مہذب مذہبی ہی ہو سکتا ہے, مذہبی کے علاوہ کوئی مہذب نہیں ہو سکتا. آپ نے مذہب کو چھوڑ دیا تو یورپ کے کئی ممالک میں سٹا کیا ہے, لیگل. شراب تو سب نے لیگل کر دی ہے. اتنی گندی غلیظ شرابی کے پاس کبھی بیٹھو, بدبو کیسی آ رہی ہوتی ہے, آنکھیں بھی کیسی غلیظ ہوتی ہیں, آنکھوں سے بھی گند, منہ سے بھی گند, ناک سے بھی گند, اسمیل, بدبو. لیکن ہوگا بڑا وہ تمیز کا, پی کے بڑی زبردست کانفرنس کر رہا ہوگا, اس کو مہذب کہہ دیا. تو میرے بھائی تہذیب صرف کون سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے. تبھی دین کا علم سپیریئر ہے. جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا وہ اسی لیے سپیریئر ہے کہ وہ آپ کو تہذیب سکھاتا ہے. باقی تہذیب کے باتیں ہیں, منہ کے فائر ہیں, جب اس کی ڈیپ میں جاؤ گے تہذیب نہیں ملے گی آپ. اور میں تو جاتا ہوں کے پی کے اور پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں, ان سے کہتا ہوں بھائی تم لوگ, کچھ خامیاں ہیں گاؤں دیہاتوں میں, کچھ خامیاں ہیں, ان خامیوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یورپ کے کلچر کو فالو مت کرو. اس کو فالو کیا تو بدتر سے بدتر حالات ہو جائیں گے. 2-3 خامیاں ہیں گاؤں دیہاتوں کے لوگوں میں ہوتی ہیں ان پڑھ ہونے کی وجہ سے, ان 2-3 خامیوں کو ٹھیک کرو. لیکن باہر سے کمپیئر کر کے اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو. تم ان سے اچھے نہیں بلکہ 1000 گنا زیادہ اچھے ہو تم ان سے. 2-3 خامیاں گاؤں دیہاتوں میں ہوتی ہیں. بہت دفعہ بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا, تشدد کیا جاتا ہے. ہر جگہ یہ بھی نہیں ہوتا, یہ بھی غلط مشہور ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے. نا, ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ تشدد ہو, لیکن کچھ جگہ ہوتی ہے جہاں تشدد ہوتا ہے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بعض جگہ عورتوں سے کام لیے جاتے ہیں, مرد گھر میں اپاہج بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پنجاب کے بعض گاؤں ہیں, سب نہیں, بعض گاؤں ایسے ہیں مرد اپاہج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, عورتیں کام کر رہی ہیں, بچے بھی پیدا بھی کر رہی ہیں, سنبھال بھی رہی ہیں, اور مرد اپاہج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جہالت ہے, اس کی اصلاح ہونی چاہیے.